کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کردار والے بنتے ہیں تو پوری قوم بن جاتی ہے۔ جب وہ اخلاق میں گرتے ہیں تو ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اتنا ایٹم بم نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نوجوان نسل کا گمراہ ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنا دشمنوں نے نقصان کبھی نہیں پہنچایا جتنا نسل کے بگاڑ کا نقصان قوموں کو ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قومیں جو برباد ہوئیں وہ اس لیے برباد نہیں ہوئی تھی کہ دشمن چڑھ گیا تھا۔ جتنی قوموں کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ برباد ہوئی، وہ اتنی طاقتور تھی کہ ان کی طرف دشمن آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ دیکھو عاد ہیں کیسے ہیں، ارم ذات العماد، ستونوں کی طرح ان کے قد ہیں، ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ قوم سمود دیکھو، میں ان کے گھر دیکھ کر آیا سعودیہ میں، کیا طاقتور انسان تھے، پہاڑوں میں شہر بنا لیے۔ وفرعون ذی الاوتاد، یہ فرعون دیکھو جس نے سولیوں پہ لٹکا دیا۔ یہ تین بڑی طاقتور سپر پاورز کو قرآن ذکر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے انہوں نے بدماشی کی۔ پھر اوپر سے کیا آیا، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ ہر وقت تیرا رب نافرمانوں کے لیے یہ نظام لے کے بیٹھا ہے۔ فرعون یعنی دنیا میں ایک انسان اتنا طاقتور آیا ہے کہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کو خدا ہی، وہ سب سے اعلیٰ خدا ہوں۔ اٹھا کے پھینک دیا سمندر میں۔ کیوں؟ نافرمانی۔ کہ قومیں برباد اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن چڑھ گیا، بہت کم ایسا ہوا ہے بہت کم۔ جو 99.9 ہوا ہے وہ اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ بے شمار قوموں کے ساتھ تیرا رب یہ کر چکا ہے۔ سمود پر فرشتے کی چیخ، ایک چیخ نے ان کو بھوسا بنا دی۔ قوم عاد من اشد منا قوة، ہم سے کوئی طاقتور ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، کیا طنز کیا ہے۔ دنیا چاند پہ جا رہی، تم پرانی باتیں کر رہے ہو۔ جس کا چاند ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کا سورج ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی دھرتی ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی فضا ہے یہ باتیں اس کی ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔